قرآن ہمیں پیروی کا حکم دیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع رسول. اب اللہ کی اطاعت کا ہمیں کیسے علم ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کیسے؟ اطیع رسول، جس طرح اللہ کے نبی نے اطاعت کی ہے. اب جب نبی سے پوچھیں گے آپ نے کیسے اطاعت کی ہے اللہ کی، تو حدیث پکڑنی پڑے گی. کیا پڑھیں؟ نبی بتائے گا میں اس طرح نماز پڑھتا تھا، وہ حدیث بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ ٹھیک ہے. اس وجہ سے حدیث رکھنا ساتھ لازم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اگر اطیع اللہ ہی ہوتا، اطیع رسول نہ ہوتا، تو پھر صرف قرآن ہی کافی تھا. دونوں کی اطاعت ہے. کیا ہے؟ اس لیے معلوم ہوگا دونوں کا علم ہوگا تو ہم صحیح طرح سے حق ادا کریں گے نا اطاعت کا. اب اللہ کا علم ہم نے قرآن سے لے لیا، محمد کا علم حدیث. ٹھیک ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے کہ نبی غیب بتانے والے ہیں. کیا ہے؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی غیب نہیں جانتا. کہا نبی سے پوچھو نا حدیثوں میں کیا آپ نے کچھ غیب بتایا؟ قرآن نے تو کہا ہے غیب کوئی نہیں جانتا، مگر پھر بھی کہہ رہا ہے خبریں اللہ غیب کی دیتا ہے. کس کو دیتا ہے؟ ایسے نہیں کوئی جانتا. کیا نہیں جانتا؟ جس طرح اللہ غیب جانتا ہے. کیا ہے؟ اسے کوئی خبر نہیں دیتا. کیا نہیں دیتا؟ وہ بغیر خبر کے بھی جانتا ہے. کیا ہے؟ اس کو اللہ کہتے ہیں. مگر نبی اور رسول اسے کہتے ہیں جسے اللہ خبریں دیتا ہے غیب کی. ٹھیک ہے. اسے رسول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ خود سے نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ غیب کیا ہے. اللہ کہتا ہے میں پھر انہیں خبریں دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ خبریں دینے کا مطلب ہو گیا کہ جو قرآن میں آیتیں اتاری اللہ نے، ٹھیک ہے، غیب کے بارے میں، وہ کس کے سینے پہ اتاری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جس پہ اتاری ہے اس سے پوچھ اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو اللہ ہم کلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا، تو پھر وہ تمہیں وضاحت بتائے گا. کیا بتائے گا؟ تو پھر تم جان جاؤ گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب دیا یا نہیں. خود سے غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. اب یہ خود سے غیب جاننے والا تو سارے مانیں گے نا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. مگر جہاں اللہ کہتا ہے میں جس کو خبر دے دیتا ہوں وہ بھی ایمان لے آتا ہے غیب پر. یہ خبر والا ایمان اور ہے، جاننے والا ایمان اور ہے. اے مومنو غیب پر ایمان لے آؤ جب تمہیں خبر مل جائے. ٹھیک ہے. یہ ایمان لانے کے لیے ہے. کیا ہے؟ جب نبی کے پاس خبریں نہ ہوتی تو ہم غیب پہ ایمان کیسے لاتے؟ اور ایمان بالغیب ہے. کیا ہے؟ جس کا غیب پہ ایمان ہی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہا یہودی، نصرانی، کافر یہ غیب پہ ایمان نہیں رکھتے، وہ کافر اور منافق. مرنے کی بعد والی زندگی پہ یہ ایمان نہیں رکھتے. وہ غیب کی زندگی ہے جسے تم دیکھ نہیں سکتے. کیا نہیں سکتے؟ مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب پوچھا جائے جو چلا گیا دنیا سے اسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، ہماری آنکھ سے غائب ہے نا، ہم اس کی آنکھ سے غائب تھوڑی ہے. وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. اب جو ہمیں دیکھ رہا ہے اس کی زندگی کو ہم زندگی نہ مانے تو اللہ نے کیا کہا؟ عالم برزخ والی زندگی. کیا ہے؟ عالم دنیا والی نہیں ہے. کیا نہیں؟ زندگی کا مقام بدل گیا. زندگی تو ہے نا، اس زندگی پہ ایمان صرف مومن کا ہے جو مرنے کے ماں برزخ والی زندگی ہے، عالم ارواح والی زندگی. ٹھیک ہے.
تو یہ زندگی ہے کیا ہے؟ اب اس زندگی کے بارے میں جب تم نبی سے پوچھو گے کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے تو وہ تمہیں اس زندگی کے غیب کے پردے ہٹا کے بتا دے گا. اللہ پردے ہٹا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آگے سے تمہیں نظر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ تو وہ پھر تمہیں دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا. تو وہ غیب بھی دیکھتے ہیں، تم تو غیب دیکھ نہیں سکتے. تو پھر وہ جو دیکھتے تھے وہ تمہیں بتاتے تھے کہ میں اس کے ساتھ یہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. اس قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب قرآن تو نہیں بتا رہا اس قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ تو کہہ رہا تم دیکھ ہی نہیں سکو گے، جب مرو گے تو تم بھی جان جاؤ گے کہ کیا ہوتا ہے. یہ ہمیں حکم ہے، یہ بھی آیت ہے کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ مرنے کے بعد والی زندگی کیسی ہے اور اس میں کیا سوال ہوں گے اور کون سے لوگ ہوں گے جس کے تم ساتھ ہمسائے بنو گے اور تمہاری قبر کیسی ہوگی. اب نبی نے فرمایا حد نگاہ کا وسعت ہو جاتی قبر. اب حد نگاہ کی خبر کس نے دی؟ حتیٰ کہ غیب ہے یہ تو سب، یہ ظاہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی. جس آنکھ سے اللہ نے پردے ہٹائے ہوں گے نور سے وہی دیکھیں گے. تو یہ خبریں لینے کے لیے پھر قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں غیب کی خبریں دیں گے اور بخیل نہیں ہے غیب بتانے میں. غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی کہ وہ بتا دیں گے جو پوچھو گے، بتائیں گے کیا غیب. اور اس میں کیا کہہ رہے بخیل نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ہم کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے تو کہا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بتانے میں بخیل نہیں ہے. جب نہیں تھا تو قرآن کہتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور نبی نے بھی کہا میں نہیں پڑھا ہوا. تم اسی آیت کو قیامت تک نبی پہ ٹھوکی رکھو. ٹھیک ہے. تو آگے نہیں آتا تمہیں تو پڑھو کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. مانو بھائی اس وقت نبی نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اللہ نے پھر کیا کہا بسم ربک الذی خلق. پڑھ تاکہ تجھے کوئی یہ نہ کہے تو پڑھا ہوا نہیں تھا. میں نے تجھے پڑھایا اور میرے پڑھے ہوئے پہ اگر کوئی شک کرے وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. یہ جو میں پڑھا رہا ہوں تجھے یہ شک سے پاک ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو وہ کتاب مجھ سے پڑھ جو شک سے پاک ہے اور جو شک کرے وہ پھر کافر ہے. کیا اللہ نے پھر نبی کو وہ پڑھایا جس پہ شک کرنا کفر ہے. کیا ہے؟ کفر. پڑھایا کہاں سے؟ اپنے نام سے. اپنے نام سے. اقرا بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے. اپنے نام سے. اور بتایا میں ہی پیدا کرنے والا ہوں، تیری تخلیق کرنے والا، اور میں ہی تجھے تعریف دینے والا. وہ اتنا سا الفاظ مسلمان کو نہ سمجھ آئے اور پھر کہے نبی پڑھا ہوا نہیں ہے. تو اقرا بسم ربک الذی، اللہ نے اسے پڑھایا تو ہے، اب تو مان پڑھا ہوا ہے. جب نہیں پڑھایا تھا تو ہم بھی مانتے ہیں وہ پڑھا ہوا نہیں ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں نہیں پڑھا ہوا. اور جب اللہ نے کہہ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر تو مانو کہ اللہ نے نبی کو علم دے دیا، تعلیم دے دی. اب وہ پڑھے ہوئے ہیں. پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھا رہے ہیں نا. اگر پڑھے نہ ہوتے تو صحابہ کو کیسے عالم دین بنا دیتے.
1,26,000 کو پڑھایا کیا؟ ٹھیک ہے، اور وہ علم پڑھایا جو آدم سے لے کر لوح محفوظ سے لے کر تخلیق سے لے کر تعریف سے لے کر سب ہی بتا دیا کہ آدم کو کس طرح اللہ نے پیدا کیا، مٹی کتنے سال آسمانوں پہ گھومتی رہی، یہاں تک بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ اللہ نے نبی کو بتایا اور نبی نے تمام مسلمانوں انسانوں کو بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب بھی ہم کہیں نبی پڑھا ہوا نہیں ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق سے پہلے کہہ سکتے ہو کہ وہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ جب یہ آیت آ گئی اللہ کہہ رہا میں پڑھا رہا ہوں، تو پڑھ، میں پڑھا رہا ہوں۔ اب پڑھے ہوئے ہیں آپ، اب پڑھایا کس نے؟ اللہ نے اپنی تعریف کے ساتھ۔ تو اسی لیے قرآن ہمیشہ اللہ کی تعریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف۔ وہاں اللہ نے تعریف کی بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے، جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تخلیق کرنے والا ہے، جو تیرا رب ہے، اس کے نام سے پڑھ۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے پڑھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم رحمان اور رحیم کی وجہ سے پڑھے کہ اللہ کی رحمت ہم پہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اللہ کی آسانیاں ہمارے لیے ہو گئی، وہ آسانیوں کے ساتھ نہیں پڑھا۔ بسم ربک الذی خلق، اس کی تعریف اور طرح ہے، وہ تخلیق کے ساتھ پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم کس کے ساتھ پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت اور کرم سے